ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں چونکہ موسم گرما ہے اور جامن بہت کثرت سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو آج کی اس ویڈیو میں جامن کے چند فوائد جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں بہت سارے امراض جن کا علاج جامن میں موجود ہے، جو ایک نہایت ہی سستا پھل ہے جس کے استعمال سے آپ بہت سارے امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، جیسا کہ احتلام، لیکوریا، حیض کی زیادتی، گرتے بالوں کا، ذیابطیس کا، بواسیر کا، معدے کے امراض اور بے شمار بیماریوں کا علاج آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو ہر مرض کا اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے اور اس کا علاج پتہ چل جائے۔ اس سے پہلے جامن کے چند جو خواص ہیں وہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جامن میں آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، آیوڈین اور انسولین پائی جاتی ہے۔ جامن کی گٹلی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس سے جامن کی گٹلی کے استعمال سے بہت سارے امراض کا علاج، جیسا کہ ذیابطیس کو ناپاک کرنے کے لیے جامن کی گٹلی کو پیس کر ایک ماشا کی مقدار میں دن میں 3-4 بار پانی کے ساتھ استعمال کرنا ناپائے ذیابطیس ہے۔ چہرے کی شادابی کے لیے، داغ دھبوں کے لیے، چھائیوں کو دور کرنے کے لیے جامن کا بیرونی استعمال بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ جامن کی گٹلی نکال کر آپ جامن کو اپنے چہرے پہ، داغ دھبوں پہ، چھائیوں پہ لگائیں، اس سے آپ کا یہ دور ہو جائے گا مسئلہ۔ تلی، جگر اور معدے کو طاقت دیتا ہے، جامن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ چند امراض چونکہ میں نے ان کا ذکر کیا تھا، ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جامن کس طریقے سے اس کو آپ استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بواسیر کے موسوں کے لیے، جن کو بواسیر کی شکایت ہے، جامن کے چھلکے کو پتھر پر پانی میں گھس کر دن میں 2 بار بواسیر کے موسوں پر لیپ کرنا موسوں کو خشک کرتا ہے۔ جامن فرحت بخش ہے، فرحت تازگی بخشتا ہے۔ انسان اگر جامن کھائے تو اس کے جسم میں ایک عجیب و غریب قسم کی تاثیر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ جامن شوگر لیول کو کم کرتا ہے۔ ذیابطیس کا علاج جامن سے کس طریقے سے؟ جامن کی چھال سایہ میں خشک کر کے کپڑے سے چھان کر 6 ماشا صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ کھانا ذیابطیس کے لیے مفید ہے۔ ذیابطیس کے مریض اس کے استعمال کے دوران شوگر کو ضرور چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے۔ کثرت حیض کے لیے، یعنی جن خواتین کو حیض بہت زیادہ آتا ہے، جامن کی تازہ چھال 1 تولہ کو آدھا پاؤ پانی میں رگڑ کر چھان کر صبح و شام بلا ناغہ عورتوں کے حیض کی زیادتی میں مفید ہے۔ ان عورتوں کو پلائیں۔ جامن کی تازہ چھال 1 تولہ کو آدھا پاؤ پانی میں رگڑ کر، آپ چاہیں تو اس کو کھرل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھرل میں ڈال کر اسے رگڑا دے کر چھان کر صبح اور شام پلائیں، عورتوں کی حیض کی زیادتی میں بہت مفید۔ اس کے علاوہ خواتین میں لیکوریا کو جو مرض ہے اس کا علاج جامن کی چھال کو سایہ میں خشک کر کپڑا چھان کر 4 ماشا صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے عورتوں کا لیکوریا دور ہو جاتا ہے، جس سے بہت سارے شکایتیں جن جیسا کہ کمر میں درد ہونا، بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کا نہیں معلوم ہوتا، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ گرتے بالوں کے لیے بھی اس میں نسخہ موجود ہے، وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جن خواتین کو حمل ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، یعنی گرتے حمل کو روکنے کے لیے جامن کی چھال 1 تولہ آدھا پاؤ پانی میں رگڑ کر چھان کر پلانا گرتے ہوئے عمل سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ احتلام، جن افراد کو بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، وہ لوگ جامن کی چھال کو سایہ میں خشک کر کے
باریک پیس لیں، سرما نما باریک ہونا چاہیے، پھر سوتی کپڑے سے چھان کر 6 ماشا صبح اور شام پانی کے ساتھ کھائیں، ان کو اس احتلام کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کو پیٹ میں درد رہتا ہے، بد ہضمی، بھوک کی کمی، جگر کے بہت سارے امراض جو ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جامن سے بنا سرکہ جو ہے وہ ان امراض کو بہت ہی فائدہ جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ ان امراض کی شکایت میں جن کو پیٹ میں درد رہتا ہو، بد ہضمی رہتی ہو، بھوک کی کمی رہتی ہو، جگر کے امراض میں جامن کا سرکہ استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جن افراد کی منی پتلی ہے وہ اس کو گاڑھا پن اس میں کس طریقے سے لا سکتے ہیں، وہ جامن کی گٹلیاں کافی ساری لے لیں، یعنی کہ اتنی لیں کہ جو آپ کی 10 سے 15 روز استعمال آ جائیں۔ آپ نے ان گٹلیوں کو سایہ میں خشک کریں، جب مکمل خشک ہو جائیں ان کا باریک صفوف بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اس صفوف کا استعمال اب کس طریقے سے کرنا ہے، اس صفوف میں آپ نے رات سونے سے قبل 1 چمچ صفوف میں 1 چمچ شہد، خالص کوئی بھی شہد لے لیں، چھوٹی بڑی مکھی کا شہد ہو، کوئی بھی ہو لیکن خالص ہونا چاہیے، اس شہد کا ملا کر اچھی طرح مکس کر کے اسے کھا جائیں۔ اس سے آپ کی منی جو ہے اس میں بھی گاڑھا پن آئے گا اور ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔